أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَأَتَشِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد حضرات دین آئین صداقت میں اس سال اس عشر مجالس کا یہ عنوان ہے۔ میں نے قرآن مجید کے 9ویں سورہ یعنی سورہ توبہ کی 119ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ عزیزوں، قرآن مجید کے 114 سوروں میں اس سورہ توبہ کو، جس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، کچھ خصوصی امتیازات حاصل ہیں۔ پہلی خصوصیت اس سورہ کی یہ ہے کہ قرآن کے 113 سورے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے ہیں۔ صرف قرآن کا یہ سورہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ جانے کتنی محبت ہے خالق قرآن کو قرآن سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ اگر ایک سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے
تو اللہ نے سورہ نمل میں اول بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا اور بیچ میں بھی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرما دیا. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ. تو یہ سورہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے. عزیزوں، جہاں ہمارے اور دوسروں کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں، وہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بھی اختلاف. ان کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن کہہ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ سے یہ ساری عداوت، ساری دشمنی اس وجہ سے ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَابِ. کیا فرمایا؟ جب بسم اللہ کے فضائل بیان کیے تو یہ بیان کیا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. تو کیونکہ بسم اللہ مولا علی سے منسوب ہے، لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، لہذا تبرکن یہ کہہ لینا چاہیے. دیکھیں، ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مولا علی کے دشمنوں کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ اگر ذکر علی ہو بھی تو وہ یہ کہتے ہیں جز نہیں ہے، تبرکن کہہ لیا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اس صلوات ایک اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. عزیزوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عشرہ مجالس پہ خصوصیت کے ساتھ، بہرحال جو ہماری پہچان ہے، ہم آپ کے سامنے چند باتیں ضرور عرض کریں. حالانکہ یہ ماہ محرم ہے، محرم کا آغاز ہوتا ہے تو مومنین آمادہ ہو جاتے ہیں مجالس سننے کے لیے. آپ غور کریں، مجالس سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. اور محرم کی مجالس کا، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، مزاج ہی کچھ الگ ہوتا ہے. یہاں تو آپ 1000 مرتبہ سنے ہوئے نکتوں کو بھی ایسے سنتے ہیں جیسے پہلی بار سن رہے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہو سکتا ہے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے علماء نے اور ہمارے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے ہر سورے کا جز ہے، ہر سورے کا جز ہے. لیکن عزیزوں، اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، دیکھیں میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور غور سے پڑھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ مثلا ہمارے یہاں جو قرآن چھپتے ہیں اس میں سورہ حمد ہے، تو سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نمبر پڑا ہوا ہے کہ ایک آیت یہاں پہ تمام ہو گئی ہے. ایسا یا نہیں؟ ایک آیت یہاں پہ تمام ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوسری آیت تمام ہو گئی. تو اس طرح سے 7 آیتیں سورہ حمد کی مکمل ہو جاتی ہیں. لیکن بعض سوروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد آیت کا نشان تو بنا ہوتا ہے لیکن نمبر نہیں پڑا ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا سورہ توحید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ احد کے بعد ایک نمبر پڑا ہوا ہوگا. آپ غور کیجئے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. سورہ کوثر پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک نمبر نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اب ایک نمبر پڑا ہوا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بسم اللہ کے بعد آیت کا نمبر ہوتا ہے اور کہیں پر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کے بعض سوروں میں بسم اللہ مکمل آیت کی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن کے بعض سوروں میں بسم اللہ آیت کے جز کی حیثیت رکھتی ہے. میں کیا عرض کر دیا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے جو میں عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ آیت کے جز کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب سورہ توحید کی مکمل آیت کیا ہوئی کہ مکمل آیت قل هو اللہ احد نہیں ہے بلکہ مکمل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہوئی ایک آیت تمام. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیا، قل هو اللہ احد. اب ہوئی ایک آیت تمام. ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بسم اللہ کی یہ شان ہے. دیکھیں اب کوئی خاموش نہ رہ سکے گا کہ بسم اللہ کی یہ شان ہے کہ یہ کہیں جز نظر آتا ہے کہیں کل نظر آتا ہے. کیا سننا یار میں کیا عرض کر رہا بھائی؟ بسم اللہ کی شان ہی ہے کہ یہ کہیں جز نظر آتا ہے کہیں کل نظر آتا ہے. تو جو شان بسم اللہ کی ہے وہی شان ہمارے مولا کی ہے. کہیں جز نظر آتے ہیں
کل نظر آتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہیں جز نظر آتے ہیں, کہیں کل نظر آتے ہیں. جملہ سنیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو جز بھی نظر آتا ہے, کل بھی نظر آتے ہیں. امامت میں کل نظر آتے ہیں, ولایت میں کل نظر آتے ہیں, رسالت میں جز نظر آتے ہیں. صلوات محمد وآلہ محمد. اور فرما رہے ہیں شریک کار رسالت, رسالت کے کام میں شریک مولا کائنات. اور سنیں گے آپ عزیزوں, میں ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ سورہ برات, جب یہ سورہ نازل ہوا, دیکھیں عزیزوں, اسلام آئینہ صداقت, مجھے ماحول کا مکمل خیال, لہذا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, رسول اللہ نے ایک خود ساختہ سچے کے حوالے, میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا بھائی. سورہ برات کی چند آیتیں کی, کہا اس کو لے کے جاؤ اور جا کے مکے میں یہ آیتیں مشرکین کو سنا دو. یہ لے کے چلے قرآن کی چند آیتیں لے کے چلے. لیکن جب لے کے چلے کچھ دور پہنچے تھے کہ اللہ کا حکم نازل ہوا. کیا حکم نازل ہوا؟ اللہ کا حکم نازل ہوا, اے ہمارے رسول ان سے یہ آیتیں واپس لیجئے, یا تو اس کی تبلیغ آپ کریں یا وہ کرے جو آپ جیسا ہو. یا تو آپ تبلیغ کریں, نہیں غور کر رہے آپ, یا وہ تبلیغ کرے جو آپ جیسا ہو. عزیزوں صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے, تفسیر در منصور میں بھی ہے, دیگر کتابوں میں بھی ہے. امام نسائی نے بھی تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا, مولا علی آئے, ان سے کہا کہ وہ آیتیں ہمارے حوالے کرو. اب چونکہ مولا علی نے کہا حوالے کرو, انہوں نے مولا علی کے حوالے آیتیں کی. مولا علی مکے کی جانب روانہ ہوئے, یہ واپس مدینے کی طرف پلٹے, رسول کے پاس آئے, آگے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نبی نے فرمایا کہ آیت تو نہیں آئی ہے, یہ حکم آیا تھا کہ یا تو اس کی تبلیغ آپ کیجئے یا وہ کرے جو آپ سے ہو یا آپ جیسا ہو. اس لیے میں نے علی کے حوالے جو آیتیں کی. عزیزو سنیے, بہت غور سے سنیے. عبداللہ ابن عباس خلیفہ دوم کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے خلیفہ دوم نے کہا کہ یا علی, عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ کیا آج بھی تمہارے صاحب یعنی مولا علی یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کا حق ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خلافت ان کا حق ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہا تو تھا, اور رسول بھی ایسا ہی چاہتے تھے. کیا سنایا؟ رسول بھی ایسا ہی چاہتے تھے. کہا تو پھر علی کو کیوں نہیں مانا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے, کیا سنایا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ علی کی عمر کم تھی. کیا سنایا؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ علی کی عمر کم تھی اور ان کی عمر زیادہ تھی, لہذا لوگوں نے سوچا کہ جس کی عمر زیادہ ہے اسے مانا جائے, جس کی عمر کم ہے اسے نہ مانا جائے. اب دیکھیں یہ بچے میرے سامنے بیٹھتے ہیں, یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ماشاءاللہ انگریزی پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس جملے کو, اس نکتے کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر زیادہ تھی, اس کی عمر زیادہ تھی. ہمارے شہر کی زبان میں عمر کو سن کہا جاتا ہے. میں عرض کروں گا کہ بھئی علی سن لیس تھے, ان کے پاس سن ہی سن. صلوات محمد وآلہ محمد. سن ہی صلوات اور بڑے محمد وآلہ محمد. دیکھیے عزیزوں الحمدللہ, مولا آپ کو سلامت رکھیں. قسم خدا کے عزیزوں, آپ حضرات جس طرح سے مجلس سے سنتے ہیں, ہاں بیٹا یاد آتے ہیں ہمارے منا بھائی, یا علی یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہاں سن ہی سن نظر آ رہا. سن کا معنی آپ جانتے ہیں نا. دیکھیں عزیزوں, اب کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجلس میں آگے جو یہ بچے بیٹھتے ہیں یہ پڑھے لکھے بیٹھتے ہیں, جاہل نہیں بیٹھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پڑھے لکھے بچے بیٹھتے ہیں, اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو یہ نکتہ سمجھتے ہی نہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ سمجھ ہی میں نہیں آتا، ہر ایک کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گی یہ بات، اور جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ بولتا ضرور ہے، غور کر رہا ہے، جس کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ بولتا ضرور ہے، خاموش نہیں رہتا۔ تو عزیزوں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ علی کم سن تھے، عمر کم تھی اور یہ بوڑھے تھے، لہذا رسول اللہ کے بعد لوگوں نے ان کی خلافت کو پسند کیا، مولا علی کی خلافت کو پسند نہیں کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے برجستہ جواب دیا کہ بھئی تم نے تو یہ سمجھا کہ علی کی عمر کم ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، لہذا تم نے ہمارے کم سن سے خلافت چھین کے اپنے بوڑھے کے حوالے کر دی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں تمہارے بوڑھے سے چھین کے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد ایک صلوات اور بر محمد سنیے عزیزوں، صاحب ابقات نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، پوری توجہ آپ حضرات، صاحب ابقات نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ سید علی حمدانی نے تحریر کیا ہے اپنی کتاب مودۃ القربہ، پورے حوالے کے ساتھ بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں۔ صاحب ابقات تحریر فرماتے ہیں کہ سید علی حمدانی نے اپنی کتاب مودۃ القربہ میں تحریر کیا کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ نے عباس ابن عبد المطلب کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد دیکھیے عزیزو، سید علی حمدانی کا ہمارے فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی لکھی ہوئی ہر بات اور ہر لفظ کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول نے عباس ابن عبد المطلب کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا کہ عباس ابن عبد المطلب اگر میں آپ کو کوئی وصیت کروں تو آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا اللہ کے رسول میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، میری کمر خمیدہ ہے، میں آپ کی وصیت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلایا، کہ یا علی اگر ہم آپ کو کوئی وصیت کریں تو کیا آپ اس پہ عمل کریں گے؟ اب عزیزوں بڑا پیارا سا جملہ لکھا ہے سید علی حمدانی نے، قسم خدا کی اس کو آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، اور یہ لائق ماں باپ کے لائق بیٹے نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ تو مولا علی کی آواز گلوگیر ہوئی۔ کیوں گلوگیر ہوئی؟ اس لیے گلوگیر ہوئی کہ نبی وصیت کی بات کر رہے ہیں، اور وصیت پر کسی کے گزر جانے کے بعد عمل ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ لائق اولاد وہ ہوتی ہے، کیا سنا یار، جو باپ کے گزر جانے پر رنجیدہ ہو، جلدی جلدی باپ کا شانہ پکڑ کے نہ کہے کہ ابا وصیت کر دیجئے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد، ایسے نہ ہو۔ تو مولا علی نے دیکھیں عزیزوں، یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ درس ہے آپ کے لیے۔ لوگ کہتے صاحب تبلیغی مجلس ہے، یہی ہے تبلیغ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کا سایہ آپ کے سر کے اوپر ہے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیجئے، راستہ چلیے تو ان کے آگے آگے نہ چلیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے زیادہ ذہین نہ ہو جائیے کہ ماں باپ خپتی نظر آنے لگے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ ہر بات کے لیے، اپنی ہر شکست کے لیے اور اپنی ہر ناکامی کے لیے اپنے ماں باپ کو ذمہ دار نہ قرار دیجئے کہ اگر ہمارے ابا نے یہ کر دیا ہوتا تو ہم کہاں تھے، اور یہ کر دیا ہوتا تو ہم کہاں تھے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد، جو کیا آپ کے باپ نے وہ بہت کیا۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہے، جب مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہے، آواز گلوگیر ہوئی، تو رسول اللہ نے پھر پوچھا یا علی ہم آپ کو کوئی وصیت کریں تو آپ اس پہ عمل کریں گے؟ تو مولا علی نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب سید علی حمدانی لکھتے ہیں کہ جب مولا علی نے وعدہ کیا تو رسول اللہ نے آواز دی بلال، بلال قریب آئے، کہا بلال
میرا امامہ لے آؤ. بلال امامہ لے کے آئے کہا سامنے رکھو. بلال میری قبا لے آؤ. بلال قبا لے کے آئے کہا سامنے رکھو. بلال میرا عصا لے آؤ. بلال عصا لے کے آئے کہا میرے سامنے رکھو. بلال میری تلوار لے آؤ. بلال تلوار لے کے آئے کہا اسے بھی سامنے رکھو. بلال میرا مسلح لے آؤ. بلال مسلح لے کے آئے کہا اسے بھی سامنے رکھو. کیا سن رہا ہے؟ بلال میری چادر لے آؤ. بلال چادر لے کے آئے کہا اسے بھی سامنے رکھو. بلال میری کملی لے آؤ. بلال کملی لے کے آئے کہا اسے بھی سامنے رکھو. بلال میرا گھوڑا لے آؤ. بلال گھوڑا لے کے آئے کہا اسے دروازے پہ باندھ دو. بلال میرا ناکا لے آؤ. بلال ناکا لے کے آئے کہا اسے بھی دروازے پہ باندھو. جب سب چیزیں جمع ہو گئی تو کہا یا علی میری نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں اٹھائیے اور ان کو ناکے پر بار کر کے اپنے گھر لے کے جائیے تاکہ میرے بعد میری وراثت کے سلسلے میں کوئی آپ سے جھگڑا نہ کرنے پائے. میری وراثت کے معاملے میں کیا سن رہا ہے آپ؟ یا علی میری وراثت کے معاملے میں کیا سن رہا ہے؟ یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میری وراثت کے معاملے میں اب انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو یا امام باڑے کے باہر کھڑا ہوا ہو، کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہ سکتا. جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ میری وراثت کے معاملے میں کوئی آپ سے جھگڑا نہ کرنے پائے. کچھ آپ نے غور کیا؟ علی نے اپنا امامہ علی کو دیا، عباس کو نہیں دیا. علی نے اپنی ابا علی کو دی، اپنے چچا کو نہیں دی. علی نے اپنی قبا مولا علی کے حوالے کی، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو نہیں دی. علی نے اپنا عصا علی کو دیا، ان کو نہیں دیا. اپنا مسلح علی کو دیا، ان کو نہیں دیا. اپنا ناقہ علی کو دیا، ان کو نہیں دیا. اپنی تلوار علی کو دی، ان کو نہیں دی. اپنا وارث مولا علی کو بنایا، اپنے چچا عبداللہ ابن عباس کو نہیں بنایا. اب تو سب کی سمجھ میں آ جائے کہ جب نبی کے گھر کا بوڑھا علی کی برابری نہیں کر سکتا تو باہر کا بوڑھا. ایک صلوات آپ پڑھا محمد و آل محمد. سنیے عزیزوں، سنیے عزیزوں، ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ آل محمد ہیں، ان کے گھر کے بچے کا بھی کوئی دوسرا بوڑھا برابری نہیں کر سکتا. ہماری جان قربان پیغمبر اسلام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرما رہے ہیں، جابر تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو جس کی صورت میری صورت ہو، جس کی سیرت میری سیرت ہو، جس کی رفتار میری رفتار ہو، جس کی گفتار میری گفتار ہوگی. اور جب اس محمد سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. رسول کے باعث صحابی ہیں، اصحاب رسول میں اکیلے ہیں جناب جابر جنہوں نے 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا. جب پانچویں امام سے ملے، کم سنی کا عالم تھا، صورت کو دیکھا، جمال محمد نظر آیا، کہا کچھ آگے بڑھیے. رفتار کو دیکھا، رسول کی رفتار نظر آئی، کہا کچھ کلام کیجئے. تو کلام ہی یہ کیا کہ جابر ہمارے جد کا سلام ہم تک پہنچانے میں کیوں تاخیر کرتے. اب عزیزوں، جناب جابر کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں امام محمد باقر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، نقش قدم دیکھتے ہوئے چلتے تھے. اور جب تک جناب جابر اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے تھے، جناب امام محمد باقر اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری واپس نہیں آتے تھے. ایک دن کسی نے جابر سے کہا کہ آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی کمر خمیدہ ہے، آپ ایک بچے کا احترام کرتے ہیں؟
تو جناب جابر نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم میری بزرگی اسی میں قائم رہ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ میں اس گھر کے بچے کے نقش قدم دیکھتا رہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس بچے کے نقش قدم دیکھتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے دن کل ہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس سال اس عشر مجالس میں مجھے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور انشاءاللہ ساری مجلسیں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ہوں گی. عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہماری فقہ کو، ہماری شریعت کو کیوں منسوب کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے جوابات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. دیکھیں عزیزوں، چونکہ ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان، سمجھ رہے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی حصول اقتدار کے سلسلے میں. لہذا لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ گفتگو کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس لیے ہمارے 5ویں اور چھٹے امام کو علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کا موقع ملا. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نہ کہیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ کی وجہ سے ہمارے اماموں کو علوم کے نشر کرنے کا موقع ملا، بلکہ یہ کہیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ زیادہ سے زیادہ امام سے کسب علم کر سکتے. ایک صلوات بلغ محمد وآل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھ محمد وآل محمد. کیونکہ وہاں تو علوم کا دریا بہتا ہی رہا، وہاں تو علم و حکمت کے چشمے ہمیشہ جاری رہے. اس زمانے میں لوگوں کو موقع ملا. عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام، تھوڑا سا تذکرہ میں کروں گا ضرور آپ کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام. عزیزوں غور کیجئے، اگر آپ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے عزیزوں، اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری سماعت کا امتحان ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید میں ہے. سب سے پہلے مولا علی نے کہا، پھر اللہ نے اس کو قرآن کا جز بنایا. مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جائیں گے اللہ کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ ہم جائیں گے اللہ کی طرف. ہاں عزیزوں، آپ سنیں گے ہمارے 5ویں امام کمسنی کا عالم ہے، مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں اور زیادہ سفر ان کے پاس کچھ نہیں، اکیلے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے روکا اور روک کے کہا کہ صاحبزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ قسم خدا کی عزیزوں، خدا کے لیے بات کو رائے نہ جانے دیجیے گا. تو آپ کے 5ویں امام نے جواب دیا کہ میرا سفر من اللہ الی اللہ ہے. کیا سنا آپ نے؟ آپ کے 5ویں امام کیا فرما رہے ہیں کہ میرا سفر من اللہ الی اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سے اللہ تک. ایک صلوات محمد وآل محمد. آپ نے میرا سفر من اللہ الی اللہ ہے، میرا سفر من اللہ الی اللہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا، جب اس نے پوچھا کہ آپ کا ذات راہ کیا ہے، تو کہا میری ذات راہ تقویٰ ہے جس کی وجہ سے میں سفر کر رہا ہوں. تو کسی کو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ ان کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے. صلوات محمد. بس عزیزوں 2-4 باتیں اور اس کے بعد بات تمام. ایک مرتبہ کوفی امام کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کچھ ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں. اس نے کہا ہم نے سنا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جو آپ کو دوست اور دشمن کے بارے میں بتا دیتا ہے. آپ کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کام کیا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں گندم بیچتا ہوں.